ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا. ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے, ہر پیغمبر. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے. میں اپنی امت کی سفارش کروں گا, رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا. فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی, آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو, قریش کو, عالم عرب کو, عالم انسانیت کو دعوت دی وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی. جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا, اللہ کے عذاب سے, چونکہ حضور نذیر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں, ہم پہ آئے. جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے, جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ, تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے. لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا, تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے. رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. آپ میری بات کو سمجھیں گے, غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا, تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے, مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے, جس کو کہتے ہیں قیامت حشر, جس کا نام ہے, جس کو کہتے ہیں قیامت حشر, جس کا نام ہے. تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے. زیارت ہوگی نا حضور کی, تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن. اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی, کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی, کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے. منظر ہی ایسا ہوگا, انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے, زمین دھڑک رہی ہے. تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے. میرے عزیز, حضور کے بغیر گزارا, نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ, ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر. تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے.
अम्मा ने दे दिया था हुजूर की बारगाह में। कहते हैं मैं 10 साल मदीने में हुजूर की नौकरी करता रहा, तो करीब से देखा था ना सारा कुछ। बहुत सारी अहादीस उनसे मरवी हैं, बड़ी चीज़ों को देखा था। तो आप सियाणे हो गए, बातें समझ गए, करीब रहने वाले लोग तो कुर्बान पछानने वाले हैं। तो गल जान गए, गल खोल दे नहीं। तो करीब पहुंच गए थे ना, तो समझ आ गई थी बात की। तो तिरमिज़ी में मौजूद है, एक दिन हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन आपको कहाँ तलाश करूँ? यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, हुजूर मैं ना क़यामत वाले दिन, भाई बात तो ये ना कि अमाल ठीक किया जाए, मामलात पर तवज्जो दी जाए, इबादत का ख्याल किया जाए, जो हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं वो पूरी की जाएं। तो वो कहते हैं हुजूर वो क़यामत वाले दिन कहाँ तलाश करूँ? तो हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तू अमाल ठीक कर, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, कहाँ ढूंढूं? तो हुजूर फरमाने लगे मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्योंकि कुर्बान पछाणन वाले हैं। तो ए गल जान गए, गल खोल दे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह मैं ना क़यामत वाले दिन कहाँ तलाश करूँ? तो हुजूर फरमाने लगे हौज़े कौसर पे। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? तो फरमाया उम्मत प्यासी आएगी तो मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा, मैं जम भर भर के पिलाऊंगा। ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक ने कहा था कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हौज़े कौसर पे भी जाम पिलाएंगे। सियाने बड़े थे, हजरत अनस और भला हमारा कर रहे थे। ये हुजूर से पूछ पूछ के ना तो हमें एड्रेस बता रहे हैं, क्योंकि हदीस रवायत कर दी ना तो हमें एड्रेस समझा दिए, पते बता दिए कहाँ पहुँचना है, सारी जगह समझा दी। चलें जदीद दौर आ गया है, उन्होंने लोकेशन बता दी कहाँ करके ना किस जगह जाके स्टॉप करना है, कहाँ में। या रसूलल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई तो हुजूर ने फरमाया फिर पुल सिरात पे आना। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? फरमाया उम्मत गुजर रही होगी और मैं दुआएं मांग रहा हूँगा, रब्ब सल्लिम उम्मती, रब्ब सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो वहाँ आ जाना, मैं दुआएं वहाँ मिल जाऊँगा। कुर्बान जाएँ। फाज़िल बरेलवी बोल पड़े, कहने लगे खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रज़ा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो अर्ज की या रसूलल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई तो मैंने कहा वो हमें लोकेशन समझा रहे थे, उन्हें तो पता था पहले ही। एक कुर्बान पछानन वाले हैं तो एक गल जान गए, गल खोल दे नहीं। तो वहाँ ना मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया फिर मिज़ाने अमल पे आना। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? फरमाया उम्मत के अमल तोल रहे होंगे और मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूँगा। मैं नहीं जा सका कभी बच्चों के साथ पेपर दिलवाने, उस्ताद को इजाज़त नहीं देते, कहते एक एग्जामिनर और आएगा कोई, जिसने पढ़ाया हो उसे इजाज़त नहीं कि तू जा। अब्बा जी को इजाज़त नहीं होती कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए, वहाँ तो कोई और लोग आते हैं। ये भी अजीब सबक है ना कायनात का कि सारे तालीम और तरबियत के असबाक भी हुजूर पढ़ाएं, रंग भी सारा हुजूर ही बताएं, और कब्र के सवालात भी सारे हमें हुजूर बता दें, और जब पेपर होने लगे तो सराहने भी खड़े हो जाएं। तो फिर कह लेना एक दफा फिर कि वो दे कोलों की रब ने हिसाब लेना, जेड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोलों, वो दे कोलों की रब ने हिसाब लेना। मेरे अजीज हमारा गुजारा नहीं हुजूर के बगैर। हुजूर ने एक दिन कहा था, हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा या रसूल अल्लाह आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे ना, तो नबी करीम ने सुन लिया। अब क्या करें, दलील देंगे तो बात मजबूत हो जाएगी। हुजूर ने सुन लिया तो बाद में फरमाया अबू सईद तो बड़ा सोना कुरान पढ़ता है, रब के अलावा किसी को दिखा के इबादत करनी जायज़ है? हज़रत अबू सईद खुदरी कहने लगे सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं था आप सुन रहे हैं, वरना मैंने तो और बना बना के पढ़ना था। अब तो मान जाओ ना, जो किसे दा आशो को वे गल उसे दी कर दे 100 मकर बहाने करके।
100 مکر بہانے کر کے او دہی مرنے مرتا ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے۔ سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا او گل جان گئے پر گل کھول دے، وہ گل کھولتے نہیں۔ پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے ایک، حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کریں۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں گے، آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔
فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا۔